السلام علیکم جی. دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول جماعت ہشتم مضمون اسلامیات. اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ باب سوم ہے سیرت طیبہ، جو سبق نمبر 6 ہے ہمارے پاس، انداز گفتگو. آج ہم باب سوم کا چھٹا سبق پڑھیں گے جو ہے انداز گفتگو. پہلے تو ہم اس ٹرم کا مطلب دیکھ لیں کہ انداز گفتگو ہے کہ انداز طریقہ کہتے ہیں گفتگو بات چیت کا طریقہ. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسنہ سے ہمیں سکھایا کہ انداز گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے. اس کی پہلے ہم تعریف دیکھیں گے کہ پہلے تو گفتگو انسان کی سیرت، کردار اور خیالات کا آئینہ ہوتی ہے. کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہمارے کردار کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، ہمارے کردار کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے، ہمارے الفاظ ہماری شخصیت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. کہ ہمارے الفاظ ہمارے کردار کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے خیالات کا آئینہ ہوتی ہے. اسی طرح بول چال میں آواز کا اتار چڑھاؤ، لب و لہجہ اور الفاظ کا چناؤ سننے والے پر اہم اثرات مرتب ہوتے ہیں. کہ جب ہم بول چال بولتے ہیں تو آواز کا اتار چڑھاؤ، کس بات میں کتنی آواز کا بلند ہونا ضروری ہے، کس آواز میں دھیمے لہجے میں، کس بات میں ہمیں دھیما لہجہ اختیار کرنا چاہیے، اور لب و لہجہ اور الفاظ کا چناؤ بہت اہمیت کا عمل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اگلے انسان پر بہت سے اثرات، اچھے اور برے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں. شائستہ گفتگو آداب زندگی میں سے ایک اہم ادب ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا ایک نہایت اہم پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیریں بیان، مٹھاس بھرا بیان تھا، حکیمانہ انداز گفتگو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بامقصد ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اسوہ حسنہ بنایا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو دین کی تبلیغ اور مکارم اخلاق سکھانے کے لیے اس لیے صادر ہوتی ہے کہ لوگ دین میں غیر معمولی کشش محسوس کرتے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار کی وجہ سے ہی تمام لوگ دین کی طرف غالب ہوئے، کہ دین پر غالب آئے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو، ان کا ہر ایک کے ساتھ انداز گفتگو بہت شیریں تھا، مٹھاس سے بھرا ہوا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہترین اخلاق، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اس موقع پر فرمایا. ہم اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں گے. رسول اللہ کا فرمان تھا مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیے گئے. کہ بہترین اخلاق کی تکمیل، اس کو پہنچانے کے لیے مبعوث یہاں پر پیدا فرمایا کہ مجھے یہاں پر بھیجا گیا کہ میں بہترین اخلاق سکھاؤں، ان اخلاق کو اپنی زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں مبعوث فرمائے گا. یہاں لوگوں کے جو اپنی بد زبانی کی وجہ سے مشہور تھے، اپنی زباندانی، فن تقریر اور شاعری پر اس قدر فخر کرتے تھے کہ وہ دوسرے لوگوں کو جو اجمی یعنی گونگا کہتے ہیں، خطاب اور تقریر نبوت کا نہایت اہم عنصر ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کے لوگوں کے لیے مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا، میں نے بہترین انداز گفتگو سکھا سکوں. کیونکہ وہاں کے لوگ بہت زیادہ خود پر خطابت میں، تقریر میں نبوت کا ایک جو اہم عنصر تھا اس میں خود کو پر فخر کرتے تھے. اسی طرح قرآن کریم میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا بیان کی گئی کہ سیدنا موسیٰ نے دعا کی تھی، اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھیں. کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد فرمائی، پوچھی، مدد لی کہ اے اللہ مجھ پر اپنا کرم کر، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکوں اور وہ میری بات ٹھیک طرح سے سمجھ سکیں، وہ اس دنیا میں آنے کا مقصد جان سکیں، وہ گفتار کا طریقہ، لب و لہجہ، بول چال کا، الفاظ کو اتار چڑھاؤ سمجھ سکیں، وہ اسوہ حسنہ پر چل کر بہترین انداز گفتگو کو اپنانا شروع کر دیں. اب آپ سے نے ہمیں بہت سے طریقے، اس میں دیکھیں ہمارے پاس انداز بیان میں نرم و شیریں گفتار آ جاتا ہے، اہم الفاظ کی تکرار، بلند آواز. اس طرح ہم سب سے پہلے دیکھیں گے جو انداز بیان ہے، جو ہمیں انداز بیان کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں. نرم و شیریں گفتار کے نرم طبیعت، شیریں مٹھاس گفتگو کا طریقہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کر نرم اور شیریں لہجے میں گفتگو فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو ایک ایک فکرہ نکھرا ہوا، چنا ہوا ہوتا تھا، اس قدر واضح ہوتا کہ سننے والے کا اگر یاد رکھنا چاہیں تو بآسانی اس بات کو، اس چیز کو بآسانی یاد رکھ سکتے تھے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس اہم الفاظ. اب ہمارے پاس اہم الفاظ کی تکرار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت معلم، ٹھیک ہے، اور دائی، معلم علم پھیلانے والا، ٹھیک ہے، علم دینے والا، معلم پڑھانے والا، دائی دعوت دینے والا، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الفاظ
سادہ اور واضح ہوتے تھے. آپ وسلم سننے والے کے بہتر فہم، سمجھ اور توجہ دلانے کے لیے ایک بات کو 3 بار دہراتے. جب آپ وسلم بات فرماتے تو اس بات کو 3 دفعہ دہراتے یا ہر بندہ اگر اسے یاد کرنا چاہے تو یاد رکھ لے اور بآسانی اس کو سمجھ آ سکے. یہ عمل اپنی امت پر رحمت اور شفقت کے باعث بھی تھا، کیونکہ امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا اور اس پر عمل کرنا فرض ہے. اس لیے ان کے فرض کو آسانی پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو چناؤ آسان کرتے تھے اور ایسے الفاظ میں بیان کرتے تھے جو سب کو سمجھ آ جائے، اور ایک بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے کہ وہ جو بندہ اس کو یاد کرنا چاہتے تھے اس کو بآسانی اس باتوں کو یاد کر کے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے. پھر ہے ہمارے پاس بلند آواز. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہ تو اتنی پست ہوتی کہ کوئی سن نہ سکے اور نہ ہی ایسی تیز کہ کانوں کو تکلیف پہنچائے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو میں اسے گھر میں سن لیتی تھی. جب آپ باتوں میں آپ کا لہجہ ایسا نہ تھا، نہ زیادہ تلخ تھا، سخت تھا، کانوں کو تکلیف، اور نہ اتنا دھیما لہجہ تھا کہ کوئی آپ کی بات سمجھ ہی نہ سکے. لیکن ام ہانی فرماتی ہیں کہ آپ وسلم کی آواز بلند تھی، لیکن جب آپ وسلم کعبہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو وہ بآسانی آپ وسلم کی تلاوت کو گھر میں سن سکتی تھی. سبحان اللہ. یہ تھا ہمارے پاس بلند آواز. ہمارے پاس عمدہ گفتگو. ٹھیک ہے، عمدہ گفتگو کے بارے میں آپ وسلم نے کیا فرمایا کہ مدینہ منورہ کو ہجرت کے سفر میں، ٹھیک ہے، آپ وسلم نے ایک بوڑھی خاتون حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے پاس تھوڑی دیر قیام کیا. آپ وسلم کی گفتگو کی عمدگی کو اس طرح بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو گویا موتیوں کی لڑی جیسی پروئی تھی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی طرح بات کی تو ام معبد کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اس طرح تھی جس طرح کسی نے موتیوں میں ایک لڑی پرو دی ہے. ٹھیک، موتیوں میں وہ چیزیں پرو کے بات کر رہے تھے، یعنی بامقصد تھی، الفاظ کی ایک ترتیب میں آپس میں جڑے ہوئے تھے. ان میں کوئی فالتو بے مقصد گفتگو یہ خیال نہ تھا. جو بات تھی بامقصد تھی، عمدہ گفتگو تھی، سننے میں مزہ آتا تھا. پھر بامقصد گفتگو کیسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر خاموش رہتے اور جب گفتگو فرماتے تو بامقصد ہوتی. پہلے تو خاموش رہتے لیکن جب بھی بات کرتے وہ بامقصد ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو کے دوران کسی کے عیب مطلب کسی میں عیب نہیں نکالتے تھے، کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے، اور خاص طور پر خوشامد کے الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے. آپ وسلم کا لہجہ فخر اور غرور اور تکبر کے اظہار سے بالکل پاک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو کا آغاز سلام سے کرتے تھے. ہر ایک کو سلام میں پہل کرتے، ہر ایک کی خیر خواہی حال احوال پوچھتے. گفتگو کے دوران چہرے پہ ہلکا سا تبسم کہتے ہیں مسکراہٹ کا رہنا. آپ وسلم کی گفتگو دلوں کو بدل دینے والی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور ادب سے خاموش ہو کر سر جھکا کر اس طرح بیٹھتے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چپ ہو جاتے تو پھر واپس میں گفتگو کرتے. یہ طریقہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ان کے پاس بیٹھتے کوئی بات سن رہے تو اتنی خاموشی اور ادب سے سنتے کہ گویا اگر وہ ہل جائیں گے تو ان کے سروں پہ پرندے اڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کرتے جو بمقصد تھی، مفید ہوتی، نتیجہ جس کا نکل سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود 3 چیزوں سے بالکل دور خود کو رکھا تھا کہ پہلی بے مقصد بحث و مباحثہ نہیں کرتے تھے. دوسری ضرورت سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے. اور تیسری جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں نہیں پڑتے. ٹھیک ہے، یہ 3 باتیں تھیں. دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مفید نتیجہ نکل سکے ایسی گفتگو کر. 3 چیزوں سے آپ نے پرہیز کی. پہلی چیز بے مقصد اور بحث و مباحثہ، کہ جو بے مقصد ہو جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے وہ بحث و مباحثہ نہیں کرتے تھے. دوسری ضرورت یہ سے زیادہ بات چیت کرنا، ضرورت سے زیادہ نہیں بولتے تھے. تیسری جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں نہیں پڑتے تھے. ٹھیک ہے، مطلب جیسے بات پر شور مچانا اور منہ سے برے. آپ سے ان کی تلقین کیا تھی کہ برے کلمات سے گریز کرنا، برے کلمات نکالنا ناپسند فرماتے تھے. کسی کے بولنے والے کی بات کے درمیان سے نہ کاٹتے، نہ ہی کسی کی توہین فرماتے. چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی شکر کے کلمات ادا فرمایا کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے موقع پر بھی لہجے میں سختی نہ ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا کے کم از کم کلمات نہ نکالے. ہمیشہ راست گوئی یعنی سیدھا راستہ. یہی وجہ تھی کہ اسلام دن بدن پھیلتا چلا گیا.
اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کی اجازت چاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں لیکن وہ خدمت میں حاضر ہوا تو وہ نہایت نرمی سے گفتگو فرمائی. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ نے تعجب سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے پھر اس نرمی محبت سے بات چیت کیوں فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. اب آپ خود سوچتے ہیں کہ جو بندہ ہر لحاظ سے ٹھیک، وہ سچ بھی بولتا ہے، وہ جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتا، وہ بددیانت نہیں ہے، وہ چور نہیں ہے، وہ خیانت نہیں کرتا، لیکن اگر اس کا لہجہ سب سے گندا ہے، وہ سخت طریقے سے بات کرتا ہے، الجھا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر اس سے لوگ دور رہتے ہیں تو اس سے بڑا برا اس دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہترین طریقے سے بات کی. اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گفتگو سے منع فرمایا جس سے دل کی آزاری ہو. اپنی زبان حفاظت کرنے والے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی. اب یہاں پر آپ خود دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی ضمانت دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی گفتگو بہترین کرو. بہترین گفتگو کے ذریعے ہمارے لیے مثال قائم فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کا طریقہ دشمنوں سے، کافروں سے، یہودیوں سے، ہر ایک بندے سے برابر تھا. بس ہمیں چاہیے کہ اس رسول کی روشنی میں اچھی بات کریں، ہمیشہ بامقصد اور مفید گفتگو کریں، فضول اور برے کلمات سے بچیں تاکہ ہماری گفتگو کے ذریعے آپس میں میل جول اور معاشرے میں خوشگوار تعلقات بڑھیں. یہ نہ ہو کہ ہماری بیہودہ باتوں سے، بے مقصد باتوں سے لوگ اکتا جائیں اور ہم سے بات کرنا پسند نہ کریں. اسی طرح اس رسول کو اپناتے ہوئے ہم نے اچھی باتیں کرنی ہیں، اچھی اور بمقصد گفتگو کریں، فضول اور برے کلمات سے بچیں تاکہ خوشگوار تعلقات بڑھنا شروع ہو جائیں. اب ہمارے پاس جوامع الکلم کا استعمال، یہ کیا چیز ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ پہلے تو میں آپ اس کو جوامع الکلم کے مطلب وسیع معنی میں بتایا جائے. جس کا وسیع معنی، جوامع الکلم کا استعمال آپ سلم کرتے تھے کہ جس کے وسیع معنی پرمغز باتوں کا استعمال کے آپ صلی میں وسیع معنی بیان کر دیا کرتے تھے. چند الفاظ میں وسیع معنی کے چھوٹی سے الفاظ بیان کرتے لیکن اس میں بہت زیادہ چیزیں پائی جاتی تھی. یوں لگتا گویا آپ صلی اللہ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. ایک الفاظ آپ ایسے استعمال کرتے کہ یوں تمام تر باتوں کا مغز ہوتا تھا. ایک بات کو سمجھانے کے لیے ایک ایسا لفظ استعمال کرتے جیسے دریا کو کوزے میں بند، یعنی ایک پورے دریا کو آپ ایک لوٹے میں بند کرتے تھے. ایسی باتیں ہوتی. چند جواب الکلم یہ ہیں جیسے آپ صلی اللہ نے فرمایا. اب ان میں سے بہترین مثال جو ہے جواب الکلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سے بہترین بات یوں فرماتے کہ سمجھ آنے والے کو آسانی سے وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمغز باتوں میں یہ فرمایا کہ بے شک سچ بولنا اطمینان کا ذریعہ ہے اور جھوٹ بولنا پریشانی کا سبب ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی تمہید نہیں ہوا لیکن ان دو چیزوں میں، دو لائنوں میں وسیع معنی سمجھا دی. اسے ہم جواب الکلم کہیں گے کہ بے شک سچ بولنے والا اطمینان کا ذریعہ، جو سچ بولتا ہے وہ ہمیشہ اطمینان میں رہتا ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ پریشانی کا سبب اٹھاتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار یا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کہ اگر عمل آپ جو بھی کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کی اس کے گھر میں راشن ڈال رہے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی اگزامپل دیکھ لیں، لیکن آپ کی نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ وہ اللہ بے شک وہ کسی چیز کا محتاج، وہ نیت کا محتاج. ٹھیک ہے، وہ نیت دیکھتا ہے کہ عمل کا دار، جو بھی آپ عمل کرتے ہیں اس کا تمام تر دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے. اگر آپ کی نیت صاف ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کا آپ کو اجر بے انتہا اللہ پاک خود دے گا.